پوچھے گا تیری زندگی کیسے گزری تھی تو وہ کہے گا مولا میں نے تو پریشانی کا منہ ہی نہیں دیکھا کبھی. اور ایک وہ ہے جو دولت ایمان سے محروم رہا, ایمان کی دولت سے میسر نہیں آ پائی اور آرام و آسائش کی اللہ نے انتہا کر دی اس کے اوپر, جسے دیکھ کر کے ہماری دنیا میں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ اس قدر عیش و آرام, اس قدر آسائش ہے. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے جہنم کے قریب لے جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک جھانک بس ہلکا سا اور واپس لے آؤ. وہ جھانک کر کے آئے گا, اللہ پوچھے گا بتا دنیا تیری کیسی گزری ہے, تو وہ کہے گا وہ اس جھانکنے سے اس قدر ہوش ہو جائے گا اس کا کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں آرام کا کبھی چہرہ ہی نہیں دیکھا. تو جسے ہم مصیبتیں سمجھتے ہیں, کسے بستر چھوڑنے کو مصیبت سمجھتے ہیں, نماز پڑھنے کو ایک طرح سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز بھاری ہے بہت, لیکن جو اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے, ان کے لیے بڑی آسان ہے. انہیں مزہ آتا ہے, انہیں لذت ملتی ہے. گویا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مولا تھکا دیا ساری دنیا کے جھمیلوں نے ہمیں. ایک مجرم دیکھا ہے, کلر دیکھا ہے کبھی, پولیس اگر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو تو بھاگتے بھاگتے کبھی کبھی مجرم جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ کھڑے کرتا ہے, گولی نہیں چلاتی ہے پولیس, پھر اسے اریسٹ کرتا ہے, گولی نہیں چلاتی. ایک بندے مومن کی جو پہلی ایکٹیویٹی ہے نماز میں جا کر, وہ کیا ہے, وہ سرنڈر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مولا میں آ گیا, ناراض مت ہونا مجھ سے, میں سرنڈر کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں, ہاتھ اٹھا دیے ہیں میں نے, اور خدا کی قسم یہی بار بار کا ہاتھ اٹھانا یہی تو میرے آقا نے فرمایا تھا اذا ادخل المیت القبر وصلت له الشمس عند غروبها. نماز پڑھنے والا انسان جب قبر میں رکھا جائے گا, اور فرشتے, کون سے فرشتے, کبھی خواب میں اگر کتا بھی پیچھے پڑ جائے تو آنکھ کھلتی ہے تو پسینے میں ڈوبے ہوتے ہیں. کون سے فرشتے, جن کی آنکھیں نیلی نیلی اور اس قدر بڑی بڑی آنکھیں زمین کو چیرتے ہوئے جھجوڑ کے اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربوں کا, تیرا رب کون ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمازی بندے کو بھی آ کر کے اٹھائیں گے, اور جب اٹھائیں گے فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ, آقا فرماتے ہیں یہ نمازی انسان اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا, وَيَقُولُ, اور کہے گا, اس سے پہلے کے الفاظ ہیں مُسْتِرَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا, جب اسے فرشتے اٹھائیں گے بٹھائیں گے تو اسے ایسا لگے گا جیسے سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ فرشتوں سے کہے گا دعونی اصلی, تم جس کام کے لیے بھی آئے ہو بعد میں کرنا, سورج ڈوب رہا ہے, مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, نمازی بندہ کہتے جبل کرتا جبلت نہ کرتا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, عادت نہیں بدلتی ہے. عادت نماز پڑھنے کی تھی, نماز قبر میں بھی یاد آ رہی ہے. قرآن پڑھنے کی عادت تھی. خدا کی قسم آقا دو عالم کی ایک حدیث ہے, کچھ صحابہ نے ایک قبر پہ اپنا خیمہ لگا لیا, رات کے سناٹے میں سن رہے ہیں کہ کوئی قبر کے نیچے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ قبر ہے, انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے اس کے اوپر. رات کے سناٹے میں سنا کہ کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے. سورہ ملک جانتے ہو, یہ رجب کا مہینہ آتا, آپ تبارک کرواتے ہو, تبارک تو تبارک میں سورہ ملک ہی پڑھی جاتی ہے. اور اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ہی المنجیۃ, یہ سورت اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے سنا کہ کوئی نیچے قبر ہے اور اس میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے, بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. بے خیالی میں ہم نے اپنا خیمہ ایک قبر کے اوپر لگا لیا, دیکھا کہ نیچے سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مبارک ہو شخص کے لیے جو قبر میں موجود ہے, ہی المنجیۃ, یہی تو وہ صورت ہے جو عذاب قبر سے اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. آپ اندازہ لگائیں, نماز پڑھنے کی عادت تھی, فرشتے آ کر کے اٹھا رہے ہیں, تب بھی نماز کی بات کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کی عادت تھی, قبر میں لیٹا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عادتیں اچھی پڑ جاتی ہیں تو بڑھاپے میں دقتیں نہیں ہوتی, عادتیں بری ہوتی ہیں تو بڑھاپے میں دقتیں بہت ہوتی ہیں.
जवानी में आदत तस्बीह पढ़ने की पड़ जाए तो बुढ़ापे में कोई आए पास में या ना आए, तस्बीह पढ़ते हुए दिल बहलता रहता है। आदतें अच्छी डालें आप, और ये यकीन करें वो पहले का दौर था जब इक्का दुक्का ये खबरें आती थी कि फलाना बहुत दिनों से बीमार है, चारपाई पे है। खुदा की कसम दुनिया इतने हंगामों से भर गई है कि थोक के अड़ोस पड़ोस में खुदा को हार्ट अटैक आया, खुदा को अचानक ही मौत हो गई उसकी, जवान था। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, 2 मिनट के लिए कभी भी, अभी नहीं कभी भी, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और एक तसव्वुर करना कि मेरे घर के आसपास में जितने भी घर हैं यहाँ पर कितने लोग थे जो मेरी निगाहों के सामने उनके जनाजे कब्रिस्तान में पहुंचे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, सैकड़ों सूरतें आपके जहन के पर्दे पर उभरेंगी। वो था, वो था, वो था, कहाँ पहुंच गए? कब्र में पहुंच गए। औलादे नहीं जा रही, यार दोस्तों ने भुला दिया, अब वहां 1000 बरस रहना है और टन आपकी नेकियां होंगी। अगर नेकियां हैं तो ये दुनिया वालों ने सफेद कपड़े का कफन पहनाया था। खुदा की कसम, अगर ये पेशानी अल्लाह की इबादत में झुकने वाली थी तो वहां पर जन्नती लिबास पहनाया जा रहा है। हमने कब्र खोद के दफन करके आए थे, हमने जब रखा था तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी जमीन से टच हुई थी। और खुदा की कसम, बंदे खुदा अगर नेक है तो आका फरमाते हैं अब वो मिट्टी पे नहीं जन्नत की क्यारी में लेटा हुआ है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। कब्र खोल के तो नहीं देखते हैं ना हम, लेकिन हुजूर बता करके गए हैं कि कब्र में क्या क्या होता है, उस पर यकीन रखें। क्योंकि मेरे आका की निगाह तो इतना देखती है, इतना देखती है कि नमाज पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक मरतबा आपने हाथ आगे को बढ़ाया, फिर पीछे को हो गए तो साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये क्या किया आपने? तो मेरे आका ने फरमाया था कि अंगूर का एक खोशा जन्नत से लटक रहा था, मैंने सोचा तुम्हें जन्नती फल खिलाऊं, फिर मैंने सोचा ये जन्नती फल है, गैब है, इसे गैब ही रहने दिया जाए। मदीने में है, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं, जन्नती खोशों का मुलाहजा कर रहे हैं अपने। अरे वो तो बड़ी जात है, वो जिस सवारी पे सवार हो जाए उस सवारी का हाल ये होता है कि आका जो कब्रों के पास से गुजर रहे हैं और आपकी सवारी ठिठक गई तो मेरे आका उतरे और आका ने खजूर की शाख मंगाई, बीच में से चीरा दोनों कब्रों पे रख दिया। साहबा बोले या रसूल अल्लाह, ये क्यों किया? मेरे आका ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी सवारी ठिठक गई थी। मैं उतरा, मैंने ये शाख चीर के रख दी है, जब तक ये रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी और इनके अजाब में कमी होती रहेगी। ये हमारी आंखें हैं जो जमीन के अंदर का नहीं देखती, वो मुस्तफा की आंखें हैं। कभी कभी मेरे आका पंजों के पर चलते थे तो सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, यहाँ पर ऐसे क्यों चलते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते थे मैं जमीन के अंदर जो देख रहा हूँ अगर तुम्हें नजर आने लगे तो तुम्हारे जिस्मों पे गोश्त बाकी नहीं रहेगा, हड्डियां ही हड्डियां रह जाएगी। आप क्या समझते हैं? जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये जमीन आज की है, इससे लाखों बरस गुजरे हैं, न जाने कितने कारवां यहाँ से गुजरे हैं, न जाने कितनी जिंदगियां इसके नीचे दफन हो सकती हैं। कब से दुनिया पैदा हो रही है और कब से इसी मिट्टी में मिलाई जा रही है। कौन कहाँ पे दफन है किसी को क्या मालूम। हाँ, इतना जरूर है कि अगर अल्लाह का सच्चा बंदा बनकर के जिंदगी गुजारी है तो जमीन के जिस कोने में दफन है खुदा की कसम वही कोना जन्नत की क्यारी बना होगा। मैंने बीच में एक जुमला कहा था कि बेबसी का आलम ये होता है कि आखिरी दीद है, आओ मिल लें, रंज बेकार है क्या हो रहा है। कोई कब्र में साथ जाता है, कोई हमारे साथ लेटेगा, कोई नहीं लेटेगा, तो उस वक्त मुर्दे को भी ये एहसास होता है कि इन्हीं की यारियों के लिए, इन्हीं की दोस्तियों के लिए मैं कितनी दूर निकल गया था, मुझे रब याद नहीं आया।
مجھے حضور کی شریعت یاد نہیں آئی، میں کتنی دور نکل گیا تھا، تو ادھر تو دنیا یہ کہتی ہے آخری دید ہے آؤ ملنے، رنج پہ کائے کیا ہونا ہے، اور وہ جانے والا کہتا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر باہر ہے کیا ہونا ہے۔ تو یہ قبر کے، حشر کے، نشر کے یہ مرحلے سب کو پیش آنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ بات ہوتی رہتی ہے نا کہ بھئی نماز پڑھا کرو، تو اتنی بات سے بھی اللہ پاک اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ آپ سوچیں، اور معاف کیجئے گا کبھی آپ کی سروے کر لینا، کتنے گھر ہیں جہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہوتی کبھی۔ بلکہ میں اس سے بھی اور اگر اوپر کی بات کروں گا تو کتنے گھر ہیں جہاں پہ اللہ کی نعمتیں کھاتے وقت بسم اللہ تک کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہوگا۔ یہ سب تعلیمات اسلام سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے اس کی رحمتیں جو ہیں نا وہ بہانہ ڈھونڈتی ہیں، ہے نا، بہانہ۔ اس نے وہ جو اپنے محبوب عطا فرمائے نا، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آقا دو عالم فرماتے ہیں خیرت بین شفاعتی و بین ان یدخل شطر امت الجنہ فاخترت الشفاعہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو آپشن دیے تھے کہ میرے محبوب تو کوئی ایک چن لے۔ پروردگار کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا دیکھ قیامت تک تیری جتنی امت آئے گی نا میں آدھی امت کو جنت میں بھیج دوں گا، لیکن آدھی امت سے تیری نپٹوں گا، جو کر کے جیسا آیا ہوگا اس کے حساب سے میں فیصلہ کروں گا۔ یا تو اس پہ راضی ہو جا، یا اس پہ راضی ہو جا کہ میں تجھے شفاعت کا منصب دے رہا ہوں، پھر جس کے لیے تیرے ہونٹ ہلتے رہیں گے میں اسے جنت میں بھیجتا رہوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہی نہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوا کہ مولا میری آدھی امت کو جنت میں بھیج دینا بغیر حساب کتاب کے اور آدھی سے حساب لے لینا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوا، فاخترت الشفاعہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے اپنا آخری محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو میں نے شفاعت کا منصب قبول کر لیا ہے، شفاعت کا منصب قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن ہم جیسے گناہگار، پاپی، سیاکار، مکار، خدا کی قسم ان کے لب ہلیں گے اور انشاءاللہ بگڑیاں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ جس کو اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں تو بریلی شریف کہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ایسے محبوب ہمیں ملے، مگر وہ کچھ کہہ کر کے گئے ہیں، کچھ سمجھا کر کے گئے ہیں، کچھ بتا کر کے گئے ہیں، اور یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ ساری کتابوں میں رد و بدل ہو گیا ہے، قیامت تک میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں تمہارے بیچ میں رہے گا، اس سے اپنا رشتہ ناتا مت توڑنا۔ اسے پڑھیں آپ۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ابھی ادھر آخر میں آکر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم جن چیزوں کی دھن میں رہے اسی میں زندگی بسر ہو گئی۔ بلکہ سنو حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سن لینا اور اللہ توفیق دے تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر مزے لینا اس کے۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کوئی میرے لیے تڑپے، مجھ سے محبت کرے، مجھے یاد کرے۔ جب ساری دنیا میں پریشان ہو جائے تو پھر وہ میری بارگاہ میں آ کر کے کہے مولا تو ہی ہے۔ وہ فرماتا کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ میرے لیے کوئی تڑپے، میرے لیے کوئی مچ لے، مجھے کوئی یاد کرے، رات کی تنہائی میں مجھے یاد کرے کوئی، فخلقت الخلق، تو میں نے دھڑکتے دل والی یہ مخلوق پیدا فرمائی۔ رابعہ بصریہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی وہ یاد کر رہا ہے مجھے، تو لوگ کہتے تھے تمہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ تو وہ کہتی تھی اس نے خود کہا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں یاد کر رہی ہوں اسے، کنفرم یقینی طور پہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔
تو کبھی اس حدیث قدسی کو لے کر کے سوچنا ہے نا، تڑپ میں کبھی سوچیں کہ یہ سارے انتظامات یہ کس نے کر دی؟ کون ہے؟ بلکہ قرآن کی آیت ہے، اسے پڑھے آپ اور دل کو کتنی تسلی ملتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ محبوب سے کہلوایا آپ نے کہ محبوب کہہ دو سارے ملکوں کا بادشاہ جو ہے وہ ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے بادشاہت وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن نے فرماتا یہ دن ہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں میں، امیری ہو تو کسی کو غریبی کے تانے مت دینا، میں کب امیر کو غریب بنا دوں اور غریب کو امیر بنا دوں اس کے بدلنے میں الٹ پھر بھی وقت نہیں لگتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں عزت عطا فرماؤں، جسے چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں۔ تم عزتوں کے ٹھیکیدار نہیں ہو، تم کسی کو ذلیل کرنے کی سوداگری ہم نے تمہیں نہیں سونپی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ مکہ کے ابو جہل نے بہت چاہا کہ محمد ذلیل ہو جائے، مگر خدا کی قسم بادشاہ کے عالم میں ان سے محبت کرنے والے یہی نعرہ لگا رہے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ابو جہل پہ آج تک لعنت برس رہی ہے، اور خدا کی قسم میرے حبیب کے عالم میں چرچے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ تماشے بنانے پہ آ جائے تو ابو جہل جیسے ظالم کا تماشا میدان بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں سے بنوا دیتا ہے۔ بہت بڑا آتنکوادی تھا یہ مکے کا ابو جہل، میرے حضور کے راستے میں بڑے کانٹے بچھاتا تھا یہ، اور اللہ نے تماشا بنایا تو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے خدا کی قسم اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ اس کی قدرتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ انتظامات کے ساتھ اپنی زندگی کی سرکشا کی سوچیں، اور وہ اگر لینے پہ آ جائے تو خدا کی قسم بیچ میں سے فرشتے کے ذریعے اٹھوا لیتا ہے، اور اگر وہ بچانے پہ آئے تو ہجرت کی رات غار ثور میں اپنے محبوب کو خدا کی قسم مکڑی کے جالے تلوا کے کبوتروں سے انڈے دلوا کر کے اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کی عظمت دل میں بٹھائیں، اس کی قدرت کا اعتراف کریں، اور بازوؤں کی طاقت پر اور چند پیسوں کی کھنک پر کبھی یہ مت سوچ لینا کہ میری زندگی کا سفر ابھی بہت لمبا ہے۔ ایک بیماری کا جھٹکا انسان کو خدا کی قسم موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی کتنا لمبا پروگرام بنایا تھا اور کیسے سمٹ کے کس مرحلے پہ میں آ گیا ہوں۔ کتنے گھروں کے اندر سے آپ نے چیخیں سنی ہوں گی۔ صرف یہ مت دیکھو کہ گھر بہت اونچا ہے، ان اونچے گھروں کے دروازوں سے نکلتے ہوئے جنازوں پر بلند ہوتی ہوئی چیخیں بھی سنا۔ یہ مت دیکھو کہ بچے کتنے نصیب والے ہیں، کتنے عیش و آرام ہیں، انہی بچوں کے ہاتھوں سے باپ کی شفقت بھری انگلیاں چھوٹی ہوئی دیکھا کرو۔ یہی مت دیکھو کہ فلاں عورت کو کتنا عیش و آرام ملا، کبھی کبھی بیچ سفر میں اسی عورت پہ بیوہی کے داغ لگتے ہوئے بھی دیکھا کرو۔ بیوائیں ہو جاتی ہیں عورتیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ کی شفقت بھری انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ سب اپنے گھر میں بتایا کرو، سمجھایا کرو کہ اس سے پہلے موت کا پروانہ آئے، اس سے پہلے کہ یہ دل جو 1 منٹ میں نہ جانے کتنی دفعہ دھڑکتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ دل دھڑکنا بھولے، اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں جو چاروں طرف کو دیکھ کر کے محسوس ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں بے نور ہو جائیں، یہ ہاتھ جو ابھی اٹھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ان میں
کہ سکت ہی باقی نہ رہے، اس سے پہلے ان ہاتھوں کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، دل کی دھڑکن کو اللہ کے راستے میں لگا کر ان سے زیادہ کام لے لیا جائے۔ میں ایک مثال اکثر دے دیا کرتا ہوں، ہم انسان لوگ اتنے چالاک تو ضرور ہیں کہ بڑی سادہ اور عام فہم سی مثال ہے، اگر اپنے گھر کی پریس اگر خراب ہو جائے نا اور پڑوس میں سے پریس لانا پڑے تو گھر میں ہر ایک کی نظر ہوتی ہے پریس پہ، اور کہتے ہیں ادھار کی مانگی ہوئی پریس ہے، بھیا جتنے کپڑے نپٹا ملے نپٹا لو، زیادہ سے زیادہ کر لو، پریس لوٹانا پڑے گی، دینا پڑے گی۔ تو آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اپنی زندگی کے مالک آپ، ان سانسوں کے مالک آپ، اس پہ اختیار ہے آپ۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، نہ صبح ہمارے بس میں ہے، نہ شام ہمارے بس میں ہے، نہ زندگی ہمارے بس میں ہے، نہ موت ہمارے بس میں ہے۔ تو اگر ادھار مانگی ہوئی پریس سے زیادہ کام نکالنا چاہتے ہو تو یہ ادھار کی جان جسے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے کاموں میں لگاؤ تاکہ اس جان کا حق ادا ہو جائے۔ یہ باتیں آپ نے سن لی، میں نے سنا دی، لیکن کہتے ہیں معلوم سے زیادہ اہمیت معمول کی ہوتی ہے۔ دیکھو معلومات کا تو بہت ذخیرہ ہے، موبائل ایک ٹچ کریے معلومات کا انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کسی چیز کا معلوم ہونا معنی نہیں رکھتا ہے، اس معلوم ہونے والی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس پہ عمل کرنا یہ معنی رکھتا ہے۔ ورنہ معلوم ہونے کو تو یہ معلوم ہے، 5 وقت کی نماز معلوم نہیں ہے، نہیں پڑھتے نا، یہ معلوم ہے کہ قرآن اللہ کے حضور جا کر شکایت لگائے گا کہ پروردگار عالم تو نے ان کی رشتہ ہدایت کے لیے مجھے بھیجا تھا، انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا مجھے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا، قرآن شکایت کرے گا رب کی بارگاہ میں، یہ ہمیں معلوم ہے، عمل نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو کسی چیز کا معلوم ہو جانا اور ہے، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد اچھی ہے تو اس پہ عمل اور بری ہے تو اسے چھوڑ دینا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں جو معلومات ہیں ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں نا۔ قیامت میں بہت بڑی تفصیل نہیں پوچھی جائے گی، ایک چھوٹی سی بات کو تقریر ختم کروں۔ یہ علماء سے 12 سنا ہوگا کہ کسی شخص کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک اللہ 5 سوال نہیں کر لے گا۔ 4 کو ابھی چھوڑ دیجئے، میں 5واں بتا رہا ہوں، اس کو گانٹھ باندھ دیجئے۔ اللہ پوچھے گا ماذا عمل فیما علم، جتنا پتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ باریکیاں پتہ نہیں تھی، زیادہ باریکیاں پتہ نہیں، جو موٹا پتہ تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ یہ جواب دے دو، آخری سوال ہے وہ یہاں سے چلے۔ ماذا عمل فیما علم، جتنا پتہ تھا اس پہ کتنا عمل، سمجھ رہے ہو؟ اب آپ کہیں کہ زکوٰۃ میں گڑبڑی اس لیے ہو گئی حضرت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے پہ کتنی بنتی، تو مجھے یہ سب ڈیٹیل پتہ نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ماذا عمل فیما علم، جتنا پتہ تھا اس پہ کتنا عمل تھا۔ یہ پتہ تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹ چھوڑا تھا۔ یہ پتہ تھا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن، قرآن ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں، سود کھانے والا قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے نقد ہوتا تو میں تھوڑے ہاتھ پاؤں بھی پھینکتا اور 2-4 آپ سے نعرے بھی لگوا لیتا، مگر میں نے یہاں پہ یہ خشک گفتگو اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو اس لیے کری تاکہ ہم سب سوچیں کہ کوئی تھا 40 دن پہلے، وہ اب نہیں ہے یہاں پہ، وہ نہ لوٹ کے آئے گا۔ کسی گلیوں میں اس کے قدموں کی چاپیں سنائی دیتی تھی، اب سنائی نہیں دیں گی۔ کبھی ان سے بات ہوتی تھی، قیامت تک اب ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ کتنے رشتے منو مٹی تلے ایسے ہم دفن کر کے آتے ہیں کہ جن سے کچھ باتیں کرنا تھی، کچھ پوچھنا تھا، کچھ معاملات طے کرنا تھے، اب جگر پھٹتے ہیں ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے ان سے بات چیت کرنے کے لیے،
مگر کسی بڑے زلزلے نہیں کہا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں، مگر شہر خاموشہ تیرا سناٹا نہیں جاتا۔ کتنی جانیں کو یہ دعوے تھے کہ جب ہم بولتے ہیں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ آج وہ سب قبرستان میں خاموش پڑے ہیں، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں، مگر شہر خاموشہ تیرا سناٹا نہیں جاتا۔ ایک روح ہے، ایک سناٹا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، 4 بھرتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے اوروں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، آخری دید ہے آؤ ملنے، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔